السلام علیکم۔ میں اپنے منگیتر کے ساتھ آدھی رات کو آئس کریم کھانے کے لیے گئی تھی، مگر راستے میں ایک پولیس والے نے ہمیں پکڑ لیا اور میرے منگیتر کو تھانے میں بند کر دیا۔ میں پریشان سی ایس ایچ او کے آفس میں گئی اور مدد مانگی، لیکن اس وقت میری جان نکل گئی جب اس نے میرے قریب آ کر میرا لباس، میری پسند سے میری منگنی میری کلاس فیلو سے ہو گئی تھی اور میری خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ منگنی کی تقریب کے اختتام پر میں نے اپنے منگیتر شہیر سے آئس کریم کی فرمائش کی تو وہ فوراً ہی مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کر آئس کریم پارلر کے لیے نکل پڑا۔ میں کافی سجی بنی ہوئی تھی اور بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ شہیر مجھے دیکھ کر مجھ پر فدا ہو رہا تھا۔ اچانک ہی نہ جانے اس کے دل میں کیا سمائی کہ اس نے آدھے راستے میں ہی گاڑی ایک سنسان جگہ پر روک لی اور وہ میرے اوپر جھک کر مجھے پیار کرنے لگا۔ میں شرما کر خود میں سمٹ گئی۔ مجھے عجیب سی شرم محسوس ہو رہی تھی۔ شہیر کے ہونٹوں کا لمس مجھے تڑپا رہا تھا اور میں اپنے جذبات کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ خود بھی جذبات کی رو میں بہہ رہا تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں اس کی گستاخیاں بڑھ گئی تھی اور وہ پوری طرح گاڑی کی سیٹ پر ہی مجھ پر حاوی ہو گیا تھا۔ وہ بے تابی سے مجھے چوم رہا تھا اور میرا پورا جسم اس کے بازو میں جکڑا ہوا تھا۔ اسی وقت اچانک ایک پولیس کی گاڑی ہمارے برابر میں آ کر رکی اور پولیس والے نے ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ تیزی سے ہماری گاڑی کے قریب آیا اور اس نے دروازہ کھلوا کر شہیر کو پکڑ لیا اور مجھے بھی پولیس کی گاڑی میں بٹھا کر کہنے لگا، میرے ساتھ تھانے چلو، تم دونوں کی گرمی وہیں نکالتا ہوں۔ شرمندگی کے مارے میرا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور شہیر خود بھی پریشان ہو گیا تھا۔ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ ہم نے اس پولیس والے کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ کچھ پیسے لے کر معاملہ رفع دفع کر دے۔ ہم نے اسے بتایا کہ ہم دونوں کی آج ہی منگنی ہوئی ہے، لیکن وہ کچھ بھی سننے کو راضی نہ تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور وہ ہم دونوں کو لے کر تھانے آیا تھا۔ اتفاق سے ہم دونوں کے پاس موبائل فون موجود نہیں تھے۔ منگنی کی تقریب کے دوران وہ ہم نے گھر والوں کے پاس رکھ دیے تھے۔ ہم دونوں اچانک ہی آئس کریم کے لیے نکلے تھے، اسی لیے ہمیں دھیان نہیں رہا کہ ہم اپنے فون بھی اٹھا لیتے۔ وہ پولیس والا شہیر کو پکڑ کر حوالات میں ڈال چکا تھا اور مجھ سے عجیب قسم کے سوالات کر رہا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ میں کوئی خراب عورت ہوں جو آدھی رات کو ایک غیر مرد کے ساتھ تھی۔ میں نے اسے لاکھ یقین دلانے کی کوشش کی کہ ہم دونوں کی آج ہی منگنی ہوئی ہے اور ہم اسے ہی سیلیبریٹ کرنے کے لیے نکلے ہیں، لیکن اس نے ہم دونوں کو اپنی آنکھوں سے ایک دوسرے میں گم جذبات کی رو میں بہتی دیکھا تھا، اسی لیے وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں اس کے بڑے صاحب سے بات کرنا چاہتی ہوں کیونکہ آدھی رات کو اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے مجھے اشارہ کر کے سامنے والا کمرہ دکھایا کہ پولیس انسپیکٹر وہاں ہے، تم جا کر انہیں اپنی جھوٹی سچی کہانیاں سناؤ، اگر وہ تمہاری بات پر یقین کر لیں گے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، لیکن میں اس بات پر کسی پر یقین نہیں کر سکتا کہ کوئی عزت دار لڑکی آدھی رات کو ایک غیر مرد کے ساتھ یوں گاڑی میں غیر اخلاقی حرکتیں بھی کر سکتی ہے۔ پولیس والے کی بات سن کر میں شرمندہ ہو گئی کیونکہ ہم دونوں واقعی ہی بہت غیر اخلاقی حرکت کر رہے تھے، لیکن اس وقت مجھے شہیر کو حوالات سے باہر نکالنا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ آج سے پہلے ہم کبھی پولیس اسٹیشن نہیں آئے تھے۔ میں تیزی سے پولیس انسپیکٹر کے کمرے میں گئی اور میں نے دیکھا کہ وہاں پر موجود مزے سے کھانا کھا رہا تھا۔ میں نے پولیس انسپیکٹر سے کہا کہ برائے مہربانی میرے منگیتر کو آزاد کروا دیں کیونکہ وہ بے قصور ہے، ہم تو اپنی منگنی کو سیلیبریٹ کرنے نکلے تھے۔ آپ کے پولیس والے ہمیں غلط فہمی کی بنا پر یہاں لے آئے ہیں اور اب ہماری کوئی بات سننے کو بھی تیار نہیں ہیں۔ ہم دونوں کے ہی گھر والے بہت زیادہ پریشان ہوں گے۔ پولیس انسپیکٹر نے ایک نظر سر سے پیر تک میرے وجود پر ڈالی۔ میں بالکل دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی۔ گہرے گلے والا میرا چھوٹا سا بلاؤز اور کمر سے نیچے بندھے گھاگرے میں میری گوری چٹی کمر واضح ہو رہی تھی۔ جالی دار دوپٹے نے برائے نام ہی میرے تن کو ڈھانکا ہوا تھا۔ پولیس انسپیکٹر کی نظروں میں میرے لیے جو کچھ پنہا تھا وہ دیکھ کر میں چونک گئی تھی۔
میں نے خود کو اپنے ہی دوپٹے میں چھپانے کی کوشش کی، لیکن اس جالی دار دوپٹے میں میرا آگ لگاتا وجود کیسے چھپ سکتا تھا؟ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر میری طرف بڑھا اور میرے قریب آ کر میرے چہرے پر جھک گیا۔ میں اس کی سانس کی گرمی کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ میرے کان کی لوک کے قریب ہو کر مجھ سے کہنے لگا کہ آدھی رات کو کہاں اپنے حسن کے جلوے بکھیرتی پھر رہی ہو؟ اپنی یہ قیامت خیز جوانی کہاں اپنے اس بیکار سے منگیتر کے پیچھے ضائع کر رہی ہو؟ تمہارے اندر جتنی آگ ہے اس کے لیے تو کوئی مجھ جیسا تگڑا مرد چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اچانک ہی میرا دوپٹہ کھینچ کر نیچے پھینک دیا تھا اور میں اس جالی کے دوپٹے سے بھی محروم ہو چکی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طرح خود کو اور شہیر کو اس مصیبت سے نکالوں۔ شہیر تو سلاخوں کے پیچھے تھا، لیکن میں بہت ہی بری طرح اس جال میں پھنس چکی تھی۔ انسپیکٹر نے اچانک ہی میرے بلاؤز کے پیچھے بندھی ڈوری کو کھولنا شروع کر دیا اور مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے شور مچایا تو وہ میرے منگیتر کو فوراً ہی گولی مار دے گا۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میں شہیر سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ میں اور شہیر ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے اور پچھلے 3 سالوں سے ہم ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار تھے، اور اب جبکہ ہماری تعلیم کا آخری سال چل رہا تھا تو ہمارے گھر والوں نے بہت ہی خوشی ہم دونوں کا رشتہ طے کر دیا تھا۔ شہیر اور میں، ہم دونوں کا ہی تعلق اچھے گھرانوں سے تھا اور ہم دونوں کی ہی فیملی پڑھی لکھی تھی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بہت سے وعدے کر رکھے تھے اور آنے والی زندگی کے خوبصورت سپنے سجا رکھے تھے، لیکن ہم دونوں اس بات سے بالکل انجان تھے کہ تقدیر نے ہمارے لیے کچھ اور ہی فیصلہ کر رکھا ہے۔ اس انسپیکٹر نے میرے بلاؤز کی ڈوری کو کھولنے کے بعد اسے سرکا کر نیچے کی طرف دھکیل دیا تھا اور اب میں اس کے سامنے برہنہ سی کھڑی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن میں نے خوف کے مارے کوئی آواز نہ نکالی تھی۔ وہ بہت آرام سے میری گردن پر جھک کر اپنے ہونٹوں اور دانتوں کی نشانی چھوڑنے لگا۔ میں سانس روکے بے بسی کی تصویر بنی کھڑی تھی اور وہ دھیرے دھیرے میری گردن سے ہوتا ہوا میرے سینے تک آ پہنچا تھا۔ اس نے آہستہ سے مجھے کمرے کے ایک کونے پر پڑے صوفے کی طرف دھکیلا اور میں پیچھے کی طرف گری اور صوفے پر ڈھہ سی گئی۔ وہ میرے سینے پر اپنے جذبات کی شدت سے کھیلنے لگا اور میں خاموشی سے اس شدت کو سہتی رہی۔ مجھے خوف تھا کہ میرے منہ سے نکلنے والی ہلکی سی آواز بھی شہیر کی موت کی وجہ بن سکتی ہے۔ وہ دھیرے دھیرے میری کمر پر ہاتھ پھیر رہا تھا اور اپنے ہونٹوں سے میرے سینے کو چوم رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ مجھے پیار کر رہا تھا، اس کے جذبات میں شدت آتی جا رہی تھی اور وہ مزید زور آزمائی کرنے لگا تھا۔ وہ اس بات تک رکا نہیں تھا، بلکہ اس نے میرے گھاگھرے کی ڈوری بھی کھول دی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے میں اس کے آگے پوری طرح بے حجاب ہو گئی تھی۔ اس کے بعد تو اس کا خود پر قابو نہیں رہا تھا اور وہ پوری طرح بے قابو ہو گیا تھا اور میرے جسم پر حاوی ہو گیا تھا۔ اس کے دانتوں نے میرے جسم پر جگہ جگہ نشان چھوڑ دیے تھے۔ میں تکلیف کی انتہا پر تھی، لیکن شہیر کی خاطر ضبط کر رہی تھی۔ اس نے میرے تمام جسم کے حصوں کو اپنی انگلیوں سے دھیرے دھیرے ایسے مسلا کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی پوری طرح پانی پانی ہو گئی تھی۔ وہ مجھے اس طرح سے پیار کر رہا تھا کہ میں بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے راضی ہو جاؤں۔ وہ یک طرفہ پیار کر کر کے تھک چکا تھا۔ اس کی انگلیوں نے جب میرے جسم کے نازک حصوں پر دباؤ ڈالا تو میں خود بخود ہی مدہوش ہونے لگی، اور ایک موقع ایسا آیا جب میں خود ٹوٹ کر اس کی باہوں میں بکھر گئی اور پھر اسے مزہ آنے لگا اور وہ پوری طرح مجھے پاگل کرنے لگا اور میں بھی اس کا ساتھ دینے لگی۔ وہ مجھے بہکانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے کچھ اس انداز میں میرے جسم کو اپنے قابو میں کیا تھا کہ میں خود ہی اسے اپنا آپ سونپنے تیار ہو گئی تھی۔ ساری رات میں اور وہ کمرے میں بند ایک ہی چھوٹے سے صوفے پر ایک دوسرے پر اپنی شدت لٹاتے رہے، اور صبح کے وقت جب میں پوری طرح تھکن سے چور ہو گئی تو اس نے مجھے اپنی باہوں کی گرفت سے آزاد کر دیا اور کہنے لگا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تم جیسی گرم اور جوان عورت کے لیے مجھ جیسا مرد ہونا چاہیے۔
صبح کے وقت مجھے ہوش آیا کہ ساری رات میں نے اس کے ساتھ اور اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ اس نے آہستگی سے میرے جسم کو دوبارہ لباس میں لپیٹا اور میرے ہونٹوں کو چوم کر کہنے لگا کہ چل، تیرے منگیتر کو آزاد کرنے کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی کہ میں اپنے منگیتر کو کیا جواب دوں گی۔ جیسے ہی شہید کمرے میں آیا تو پولیس والا کہنے لگا کہ تو بڑا خوش قسمت ہے جو تجھے بستر میں آگ لگانے والی عورت ملی ہے۔ میں نے آج تک کسی کے وجود کو اتنا گرم اور نرم نہیں پایا جتنا تیری منگیتر کا جسم ہے۔ اس کی بات سن کر شہید کے چہرے کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا اور وہ میری طرف دیکھنے لگا۔ پولیس انسپکٹر اس سے کہہ رہا تھا کہ ہم دونوں نے ساری رات اسی صوفے پر ایک دوسرے کے ساتھ بتائی ہے اور تیری منگیتر کے سینے پر جو تل ہے وہ اتنا خوبصورت ہے کہ میں تو پوری طرح دیوانہ ہو کر اسے چومتا ہی رہا، اور ایک تل اس کی ران پر بھی ہے، وہ بھی بہت خوبصورت ہے۔ جب تیری اس سے شادی ہو جائے گی تب تو بھی ان دونوں تلوں کو دیکھ کر دیوانہ ہو جائے گا۔ تیری منگیتر کے سینے کی نرماہٹ اور جسم کی گرماہٹ میں ساری زندگی نہیں بھول سکتا۔ میں نے آج سے پہلے اتنا وقت کسی کو بھی نہیں دیا جتنا تیری والی کو دیا ہے، اور تیری والی نے بھی مجھے اتنا ہی مزہ دیا ہے کہ میں پوری طرح خوش ہو گیا ہوں اور اسی لیے تجھے چھوڑ رہا ہوں۔ اس کی بات سنتے ہی شہید فوراً اس کے گریبان پر چلا گیا۔ میں نے بڑی مشکل سے شہید کو روکا۔ اس نے غصے میں مجھے بھی ایک زوردار دھکا دیا اور کہنے لگا کہ کیا یہ سچ ہے؟ میں نظر چرا گئی اور دھیمے لفظوں میں اسے بتانے لگی کہ اس کی زندگی بچانے کے لیے مجھے اپنی عزت داؤ پر لگانی پڑی ہے۔ میری بات سن کر شہید نے انگاروں بھری نگاہوں سے مجھے دیکھا اور مجھے چھوڑتا ہوا پولیس اسٹیشن سے باہر نکل گیا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے دوڑی لیکن وہ تو رکنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے میں اس کے قریب پہنچی تو اس نے میرے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا اور کہنے لگا کہ ساری رات تم ایک غیر مرد کی باہوں میں گزار کر آئی ہو، تمہیں کیا لگتا ہے میں تم سے شادی کروں گا؟ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جس کی جان بچانے کے لیے میں نے اپنی عزت داؤ پر لگائی تھی وہی مجھے بے حیا کے تانے مار رہا تھا۔ میں نے شہید سے پوچھا کہ پھر میں اس کی جان بچانے کے لیے کیا کرتی؟ اس نے غصے میں کہا کہ میں اسے مر جانے دیتی لیکن یہ ستم نہ کرتی۔ اس کی عزت کو یہ بات گوارا نہیں کرتی کہ وہ ایک ایسی عورت سے شادی کرے جو کسی اور کے بستر سے اٹھ کر آئی ہو۔ وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر چلا گیا تھا اور میں پوری لوٹی پوٹی روتے پیٹتے گھر پہنچی تو گھر والے میری حالت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ میں نے اپنے ماں باپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی ساری بات بتائی۔ میرے ماں باپ نے شہید سے رابطہ کیا لیکن وہ تو میری شکل دیکھنے کا بھی روادار نہیں تھا۔ میرے ماں باپ نے مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن میں نے 2 دفعہ خودکشی کرنے کی کوشش کر لی تھی۔ میرے ماں باپ میرے لیے رشتہ دیکھ رہے تھے کیونکہ وہ جلد سے جلد میری شادی کرنا چاہتے تھے۔ ایسے میں ایک لڑکی کا رشتہ آیا جو تھوڑا کم پڑھا لکھا تھا لیکن اس کی نوکری بہت اچھی تھی اور وہ دوسرے شہر میں ملازمت کرتا تھا اور ہفتے میں ایک دن کے لیے ہی لوٹ کر اپنے گھر آتا تھا۔ اس لڑکے کے ماں باپ نہیں تھے اور وہ یہاں اپنی بہن کے ساتھ رہتا تھا۔ میرے ماں باپ نے پوری طرح چھان بین کی اور ایک ہفتے کے اندر ہی میری اس سے زبردستی شادی کروا دی کیونکہ میرے ماں باپ مجھے اس صدمے سے نکالنا چاہتے تھے۔ شادی کی رات میرے دلہا نے جس کا نام رضا تھا مجھے بہت محبت دی اور یقین دلایا کہ وہ ساری زندگی میرا ساتھ نبھائے گا کیونکہ میرے ماں باپ نے شادی سے پہلے رضا کو تنہائی میں بلا کر ساری سچائی بتا دی تھی۔ اس کے باوجود بھی اس نے مجھے قبول کر لیا تھا۔ اسے نوکری سے چھٹی نہیں ملی تھی اسی لیے اسے اگلی ہی صبح واپس جانا تھا۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ ایک ہفتے کے اندر واپس آ جائے گا۔ صبح سویرے وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا اور میں بھی کمرے میں واپس آ کر سو گئی۔ آدھا دن میں نے سو کر گزارا اور شام کے وقت اپنی نند کے ساتھ بیٹھ کر چائے پینے لگی۔ میری نند بھی ایک شادی شدہ عورت تھی اور اس کا شوہر اس وقت نوکری پر تھا۔ میں اپنی نند اور اس کے شوہر کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ اتنے میں ایک شخص گھر میں داخل ہوا جسے دیکھ کر میری نند نے سلام کیا اور مجھے آواز دے کر کہا کہ میرے شوہر سے بھی ملاقات کر لو، اور جب میری نظر اس شخص پر پڑی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ یہ تو وہی پولیس والا تھا
जिस ने मुझे पूरी तरह बर्बाद किया था। वो भी मुझे देखकर चौंक उठा था। शायद मेरी तरह वो भी इस बात से लाइल्म था कि मेरी शादी रजा से हुई है और वो रजा का बहनोई था और मैं अब रजा की बीवी बन चुकी थी। मेरे लिए एक एक पल कयामत बन चुका था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं अपने शोहर की गैर मौजूदगी में एक ऐसे शख्स के घर में रहूंगी जो मेरी इज्जत का लुटेरा है। रात होते ही मैंने खुद को कमरे में लॉक कर लिया और बेड पर बैठकर रोने लगी। आधी रात ही हुई थी जब अचानक ही कमरे का दरवाजा खुला। आने वाले ने चाबी की मदद से कमरे का लॉक खोला था और ये देखकर मेरे औसान खता हो गए कि वो कोई और नहीं बल्कि रजा का बहनोई था। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि उसने मेरी खातिर अपनी बीवी को नींद की दवा दे दी है और अब उसकी बीवी सुबह से पहले तो नहीं उठेगी। वो कह रहा था कि जब से उसने मेरे साथ रात गुजारी है वो मेरे जैसे जिस्म को खाने के लिए तरस गया है। मेरा जिस्म जवान, गर्म और खूबसूरत था जो तुमने इसे तड़पा कर रख दिया है और वो दोबारा मेरे साथ का मुतमनी था। उसे क्या खबर थी कि मैं खुद उसके घर में चली आऊंगी। ये कहकर उसने मुझे बेड पर लिटाया और एक दफा फिर पूरी तरह मुझ पर हावी हो गया। ना जाने उसकी उंगलियों में कैसा जादू था कि वो जब जब मेरे जिस्म के हिस्सों पर उंगलियां लगाता मैं बेचैनी सी महसूस करती, खुद ब खुद ही मचल कर उसकी बाहों में चली जाती। आज रात भी ऐसा ही हुआ था। कुछ देर तो मैं मज़ाहमत करती रही और उसके बाद जब उसने अपनी उंगलियों को मेरे जिस्म पर फेरना शुरू किया तो मैं खुद पर काबू न पाते हुए अपने आप को उसके सुपर्द कर बैठी और हम दोनों एक दूसरे की बाजू में पूरी तरह टूट कर बिखर चुके थे। रजा को आने में एक हफ्ता था और ये एक हफ्ता मैंने हर रोज उसकी बहनोई की बाहों में गुजारा था और मैं अब इस बात पर राजी हो चुकी थी क्योंकि मेरे पास मज़ाहमत का कोई रास्ता नहीं था। मैं अपनी नंद को ये बात नहीं बता सकती थी। एक हफ्ते बाद जब रजा वापस आया तो ना जाने कैसे उसे मुझ में तब्दीली महसूस हो गई और वो मुझसे पूछने लगा कि मैंने उसके बगैर कैसी रातें गुजारी हैं। रजा आधी रात को मुझसे टूटकर प्यार करना चाहता था लेकिन रजा के अंदर वो गर्मी मौजूद नहीं थी जिसकी मुझे आदत हो गई थी और इसीलिए मैं उसका साथ नहीं दे पा रही थी। रजा थोड़ी ही देर में मुझसे तंग आ गया था और वो मुझे छोड़कर करवट बदलकर सो गया था। अगली सुबह वो फिर वापस चला गया और मैं एक हफ्ता फिर उसके बहनोई के साथ वक्त गुजारने लगी। उसका बहनोई भी जान गया था कि मैं रजा के साथ रात गुजारने में खुशी महसूस नहीं कर रही हूँ। कभी कभी तो वो मुझे छेड़ कर कहता कि तुम मुझ जैसे मर्द के लिए बनी हो। मैं शहीद को तो पूरी तरह भूल ही चुकी थी चूंकि मैंने उसकी खातिर सब कुछ बर्दाश्त किया था और वो मुझे बीच रास्ते में ही छोड़ गया था और अब मैं रजा के साथ भी खुशी महसूस नहीं कर पा रही थी। रजा के बहनों ने मुझसे कहा कि वो मेरा साथ हमेशा के लिए चाहते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम रजा से तलाक ले लो, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं रजा से तलाक मांगती, रजा ने खुद ही मुझे तलाक दे दी क्योंकि वो भी जान गया था कि मैं उसकी जरूरत को पूरा नहीं कर सकती हूँ। रजा के बहनोई ने मुझसे निकाह कर लिया था और अपनी बीवी को ये कहा था कि तुम्हारे भाई ने एक मासूम सी लड़की को एक हफ्ते में ही तलाक देकर बहुत बड़ा गुनाह किया है, इसीलिए अब वो मुझसे निकाह कर रहा है। रजा की बहन तो खुद परेशान थी कि उसके भाई ने अचानक ही क्यों मुझे छोड़ दिया है। उस पर उसके शौहर ने मुझसे निकाह करके उसे दोहरा सदमा पहुंचा दिया था। मैं अब रजा के घर में उसके बहनोई की बीवी बन चुकी थी। उसका वो बहनोई जिसने मुझे पहली रात पामाल किया था और फिर उसकी वजह से कुछ रिश्तों की हकीकत मुझ पर पूरी तरह खुल गई थी। रजा के बहनोई ने मुझ पर अपनी शिद्दत पहले से भी ज्यादा लुटानी शुरू कर दी थी क्योंकि अब उसे किसी भी बात का खौफ नहीं था और मैं भी उसका साथ पाकर बहुत खुश थी। एक शादीशुदा रिश्ते में सबसे ज्यादा मियाँ और बीवी के आपसी ताल्लुकात का अच्छा होना जरूरी है और मेरा ये ताल्लुक रजा के साथ नहीं बल्कि उसके बहनोई के साथ अच्छा था। वो हर रात मुझे बिस्तर पर लेटाकर ऐसे प्यार करता था जैसे हम दोनों पहली दफा मिल रहे हों और उसका यही जज्बातीपन मुझे बहुत पसंद था। मैं हर रात उसके आगे हार जाती और वो मुझसे जीत कर भी हार जाता।